وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آئیے حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان المبارک کا مہینہ اب ہم سے بہت قریب ہے. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو وہ ماہ مبارکہ عطا فرمائے اور اس ماہ مبارکہ میں جس طرح سے عبادت کرنے کا حق ہے اس طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک سے پہلے یہ ایک جمعہ اور اس کے بعد ایک اور جمعہ، یعنی یہ سیکنڈ لاسٹ جمعہ ہے. اس کے بعد جو جمعہ ہوگا تیسرا جمعہ آج، اور اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، تو وہ رمضان المبارک ہی میں ہوگا اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا. قرآن مجید میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو انسان کو ہدایت کا راستہ تو بتاتی ہی ہے، لیکن انسان کو روحانی طور پر بھی مضبوط کرتی ہے. اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کے اندر ہر شے کا علم رکھا ہے. کسی بھی چیز کا علم اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہر شے کا علم رکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور وہ خوش نصیب صحابی کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعلین مبارک کو سیدھا کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 باروں کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھی ہے. سبحان اللہ. اب جب کوئی 24 پاروں کی تفسیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لے تو پھر اس کے علم کا عالم کیا ہوگا. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی ہے تو میں اسے بھی قرآن مجید سے تلاش کر لیتا ہوں. ایک یہ قرآن کو فہم کرنا ہے، ایک یہ قرآن فہمی ہے، اور ایک یہ قرآن فہمی ہے 6 دن کا قرآن سن لیا، 10 دن کا قرآن تراویح میں سن لیا، ساری زندگی میں سارا سال وہی ایک موقع ملا اور 10 دن میں سن لیا، اور جہاں یعلمون تعلمون زیادہ ہو رہی ہے وہیں تراویح پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے. جہاں حافظ صاحب نے تھوڑا قرآن تلفظ کے ساتھ پڑھا اور ایک ایک لفظ سمجھ میں آنے لگا تو وہاں پھر یہ قوم کہتی ہے یار تراویح پڑھنے میں مزہ نہیں آیا. معاذ اللہ رب العالمین.
تراویح پڑھنے میں مزہ آئے گا بھی کیوں؟ کیونکہ تراویح تھوڑی پڑھی جا رہی ہے، وہ تو ٹائم دیکھا جا رہا ہے کہ یار 9:15 یا 10 بج گئے اور مجھے چائے کے ہوٹل پہ جا کر چائے پینی تھی۔ یعلمون تعلمون ہوئی اور بولے بھئی بہت سارا ثواب کما کر نکل کر آ گئے۔ ایک مسئلے کو پہلے سمجھیے، اس کے آگے پھر میں گفتگو کروں کہ یہ قرآن مجید مذاق بنانے کے لیے نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم نے مذاق بنا لیا، قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کر لیا۔ کوئی نہیں کہتا تراویح کی جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ تراویح کی جماعت شروع ہوئی، اور پھر قرآن مجید جب نماز ہی سنت مؤکدہ ہے تو قرآن مجید اس میں اگر مکمل نہیں پڑھا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس انداز پر یہ یعلمون تعلمون والا پڑھا جائے تو پڑھنے والا بھی اور جتنے سننے والے ہیں سب کے سب گناہ گار ہیں۔ اور یہی تک نہیں ہے، جانتے ہوئے یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید اس انداز میں پڑھا جا رہا ہے کہ لفظ کٹ رہے ہیں، تو جب لفظ کٹنا شروع ہو جائیں تو پھر نماز بھی تو نہیں ہوتی نا۔ بولے صاحب محنت کر لی، 1.5-2 گھنٹے محنت کر کر آ گئے، بولے کھڑے تھے، ارے آج تو 4 پارے پڑھے تھے، اور 8 دن 10 دن میں بولے مکمل ہوا، شرینی لی، گھر واپس۔ اس کے بعد 20 دن جب بچے رمضان المبارک کے تو پھر اس میں کیا بچا؟ بولے بس عشاء پڑھو مسجد کے باہر۔ یہ قوم فارغ ہو گئی تراویح سے، بولے قرآن سن لیا فارغ۔ اچھا قرآن سنا کیا؟ یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، تاکہ یہ انسان روحانی، جسمانی اور جیسی اس کو ضرورت ہو یہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ اس کو پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پڑھے گا تو تب جب سننے کی ہی قوت نہیں ہے تو وہ پڑھے گا کیا؟ اور جب ان چیزوں پر نظر جاتی ہے تو 1 گھنٹے میں تراویح ختم ہو رہی ہے، 3 پارے پڑھے جا رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کا حق ادا ہو جائے، 1 گھنٹے میں 20 رکعت نماز بھی ہو جائے، اور 1 پارے میں 20 صفحے ہوتے ہیں تو 60 صفحے بھی پڑھ دیے جائیں۔ اگر 1 صفحہ کم سے کم مان لیجئے تیز پڑھا جائے تو 1 صفحہ پڑھنے میں کم سے کم 40 سیکنڈ کا وقت لگے گا، اور وہ یعلمون تعلمون والا ہوتا ہے تو پھر 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ تو کم سے کم اگر صحیح کہ کچھ لفظ تھوڑے بہت سمجھ میں آئیں تو اسے پڑھنے کے لیے کم سے کم 40 سیکنڈ، 30 سیکنڈ سے زیادہ، اور 40 سیکنڈ کا وقت کم سے کم لگے گا۔ اب 40 سیکنڈ سے 60 صفحے جوڑ لیجئے، پھر اس میں 20 رکعتیں بھی تھیں، اور پھر رکوع اور سجدے صرف تھوڑی تھے، ان 20 رکعتوں میں 20 قاعدے بھی تو تھے، اور ان قاعدوں میں اتحیات پڑھنے کا جو حکم ہے، اتحیات کے بعد درود ابراہیمی تو اتحیات للہ والصلوات ہوتا ہے، یہ والا حکم تھوڑی ہے، یہ والا حکم تھوڑی ہے کہ ریل بنا دی، بلکہ حکم یہ ہے کہ ہر لفظ کو الگ الگ پڑھا جائے۔ اور فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں اتحیات پڑھتے وقت یا اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے وقت بھی اگر 1 لفظ بھی کٹ جاتا ہے اتحیات کا تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب اتنی باریکی کو سمجھے کون؟ پڑھانے والے بھی خوش ہیں، بولے بھائی 10 دن کا سنایا تھا، 2 لاکھ نذرانہ مل گیا، بات ختم ہو گئی۔ سننے والے بھی خوش ہیں، بولے بھائی 10 دن کا سن لیا اور ہمیں تو ثواب ہی ثواب مل گیا۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا اس پر وقت ضائع نہیں کروں گا، ایسا قرآن سننا اور سنانا جس میں قرآن کا مذاق بنے وہ
ثواب نہیں بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ ناجائز و حرام ہے۔ کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے۔ اور کوئی حرام کام کر رہا ہو اور اس کو ثواب کی نیت سے کرے تو پھر اس پر اور بڑا عذاب ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ دین اسلام اتنا آسان ہے اور قرآن مجید کا یہی حق ہے؟ کس کا کلام ہے قرآن مجید؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اور حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات ہیں، آپ دیکھیں تو کہ ہمیں ملا کیا اور ہم نے یہاں لا کر جانا کہاں ہے؟ 10 دن کی تراویح پڑھنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ یہ انسان جس کے پاس کچھ بھی کام نہیں، اتنا بزی ہوا۔ آج کے دور کی اگر میں بات کروں، جو جین زیڈ ہے، 2000 کے بعد کی جو جنریشن ہے اس کو جین زیڈ کہتے ہیں، اور اس سے پہلے والے جو ہیں 1990 کے بعد والے وہ وائی جنریشن ہے۔ تو جو جین زیڈ ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل پر بتانے والی وہ قوم، اس کو نماز پڑھنے میں جلدی ہوتی ہے، اور وہ قوم تو ہوتی ہے کہ بھئی جلدی سے بس مسجد سے نکل کر بھاگا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ انداز یہ اس لیے ہے کہ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھنے کا صحیح حق ادا کرو، قرآن کو جس طرح سے پڑھنا چاہیے اس طرح سے پڑھو، اور جب نمازوں کی بات آئے تو پھر نمازوں میں اور اچھے انداز میں پڑھو۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی خوب قرآن پڑھا۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ بھی سن رہے ہیں تو میں اس کو اور خوبصورت انداز میں پڑھتا۔ یہ حق ہے قرآن مجید کا، اور یہ ذمہ داری سب کی ہے نا۔ ہر ایک کو قرآن مجید سیکھنا چاہیے، اسی علم کو سیکھنا تو فرض ہے، اور یہ فرض نہیں کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورہ ناس تک پڑھ لیا تو فرض ادا ہو گیا۔ نہیں، فرض ادا نہیں ہوا، بلکہ فرض تب ادا ہوگا جب آپ سمجھیں گے الحمدللہ رب العالمین کا معنی اور مفہوم کیا ہے، قرآن کہہ کیا رہا ہے، سمجھیے تو۔ اسی لیے تو ہم یہاں آ کر کھڑے ہوئے نا کہ نماز کو بھی مذاق بنا لیا، اور نماز بھی عبادت بھی مذاق بن گئی۔ 5 دن 6 دن 7 دن میں سمیٹا سماٹی کری اور ختم۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو سمجھا نہیں۔ قرآن کو اگر سمجھ لیا ہوتا تو پھر آج ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا۔ قرآن کو اگر سمجھ لیا ہوتا تو پھر حالات ایسے نہیں ہوتے۔ جب تک یہ قوم قرآن کو سمجھتی تھی تو پھر یہ قوم ساری دنیا پر حکمرانی کیا کرتی تھی، اور جب سے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا اور قرآن کو مذاق بنا لیا، عام طور سے تو گھروں میں کھلتا ہی تب ہے جب کوئی مرتا ہے، مرنے سے پہلے تو کھلتا ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ اچھا کھلتا بھی ہے تو گھر میں ایسا تھوڑی ہے کہ سب کے سب قرآن مجید پڑھے ہوتے ہیں۔ بولے ابا پڑھے ہیں تو اماں نہیں پڑھی ہیں، اماں پڑھی ہیں تو ابا نہیں پڑھے ہیں، بولے وہ ایک بھیا نے پڑھا ہے نہیں۔ مطلب قرآن مجید بھی یہ ہے کہ اس نے نہیں پڑھا اور اس نے نہیں پڑھا اور اس نے نہیں پڑھا۔ تو جس کتاب میں اللہ رب العزت نے ہر شے کا بیان رکھا ہے، ہر شے کا علم جس کتاب میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے جس کو سیکھنا فرض کیا، جو علوم، جب انسان اسی کتاب کو چھوڑ دے گا تو پھر یہ خود آپ فیصلہ کیجئے کہ انسان ہدایت پائے گا یا پھر وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور کیا قرآن پڑھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد عشاء نیت مان کر کھڑے ہوتے تو پھر ساری رات قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، اور 2 رکعتوں میں قرآن مجید مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ 2 رکعتوں میں قرآن مجید مکمل فرما لیا کرتے۔ اور جب بات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آئی تو اب سنیے کہ قرآن کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے، قرآن کا حق کیا ہے۔ حقیقی معنی میں تو حق انہوں نے ہی ادا کیا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب بات آئی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے، پوری بسم اللہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے اور اس با کے نیچے جو نقطہ ہے، اگر میں اس کی تفسیر کرنے پر آ جاؤں تو پھر 80 کتابیں بھر دوں. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ با اور با کے نیچے وہ نقطہ، اور صرف اس نقطے کی تفسیر اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم لکھیں گے تو اتنی لکھیں گے کہ 80 کتابیں اس سے بھر جائیں گی. ایک نقطے کی تفسیر. یہ ہے قرآن کو حقیقی معنی میں سمجھنا، اور قرآن کا حقیقی حق. میرے عزیزو، انہوں نے قرآن کا حقیقی حق ہی تو ادا کیا تھا. ان کے پاس مال و دولت نہیں، لاکھوں کروڑوں والی گاڑیاں نہیں تھیں، اس لیے کہ وہ قرآن کا حق ادا کرنے والے تھے. پھر اللہ رب العزت نے ان کے مقام اور مرتبے کو ایسا بلند فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک، جب تک دنیا رہے گی تب تک دنیا ان کا نام لے گی اور ان کے نام سے اپنے گھروں کو چلاتی رہے گی اور ان کے فیض سے مالا مال ہوتی رہے گی. یوں ہی تھوڑی ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا. اور ایک اور بات بڑے افسوس کے ساتھ میں عرض کروں، گھروں میں عورتیں قرآن پڑھاتی ہیں تو ملانی کو خود کو کچھ پڑھنا آتا نہیں، اور بولے وہ یہاں ملانی کے یہاں لڑکے بھی پڑھنے جا رہے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، لڑکیاں بھی جا رہی ہیں. ملانی کو خود کچھ نہیں آ رہا. اب انہوں نے کیا کیا، بولے بھائی قرآن میرے بچے نے تو 1 بار پڑھ لیا، کوئی کہہ رہا میرے بچے نے 4 بار پڑھ لیا، 5 بار پڑھ لیا. پتہ یہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہی ادائیگی صحیح سے نہیں ہو رہی ہے. 4-5 مرتبہ قرآن پڑھ لیا. یہ بات میں اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ ایسا قرآن پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ عذاب ہے، گناہ کا کام ہے. یہ قرآن مجید کو جب پڑھا جائے تو رب نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن مجید کو جب پڑھا جائے تو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. اور پھر جب اس سے جب اوپر بڑھے، جب انسان قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا شروع کرے تو پھر اس سے اوپر پڑھے کہ انسان قرآن پڑھتا چلا جائے. اور پھر نمازوں کی لذت بھی تو آج اسی لیے نہیں بچی ہے. نمازوں کی لذت کی اگر بات آئے اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ نمازوں میں لذت کیسے حاصل ہوگی تو ہمارے علماء فرماتے ہیں نماز میں اگر کسی کو لذت حاصل نہیں ہوتی، اس کا دل نماز میں نہیں لگتا ہے، تو پھر وہ جو قرآن مجید پڑھ رہا ہے اس کا معنی اور مفہوم پر غور کرنے لگے، اس کا نمازوں میں دل لگ جائے گا. آج حالت یہ ہے نمازوں میں لذت نہیں، سلام پھیرتے ہی مسجد کے باہر. وجہ کیا ہے؟ نہ اس نے قرآن کی لذت کو حاصل کیا، نہ اس نے قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھا. بس وہ تو ایک فارمیلٹی تھی، وہ آیا نماز پڑھی اور مسجد سے باہر چلا گیا. یہی تو وجہ ہوئی. میرے عزیزو، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں قرآن کو صحیح معنی میں پڑھیے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم قرآن کی سکھائیے. اور ایسی تعلیم جیسی تعلیم حضرت رابعہ بصریہ کے پاس تھی. کیا لگتا ہے آپ کو؟ اور اب تو سوچ یہی ہے نا لوگوں کی، ہر آدمی تو پیسہ چاہتا ہے بھائی، ڈاکٹر، انجینئرز، پروفیسرز. اسی لیے تو لوگ بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ موٹا پیسہ کمائیں اور پھر ان کا باپ کہلائے کہ یار فلاں شخص کا بیٹا ڈاکٹر ہے، کچھ فرم ہے بھائی موٹی. یہی تو وجہ ہے، یا قوم کی خدمت کرنا وجہ ہے؟ بتائیے آپ، وجہ قوم کی خدمت ہے یا پیسہ کمانا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر قوم کی خدمت کرنا وجہ ہوتی تو پھر 200 روپے کی دوا آپ 500 میں لے کر نہیں آتے. منافع کمانا شریعت کہتی ہے، لیکن اگر قوم کی خدمت کرنا وجہ ہوتی تو آپ ایمرجنسی میں ہاسپٹل جاتے اور آپ کی جیب میں پیسہ ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر 15,000 روپے کا بل آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. جو دوا نہیں بھی لگی وہ دوا آپ کو نہیں دی جاتی. اور اگر قوم کی خدمت کرنا وجہ ہوتی تو پھر مرنے کے بعد بھی دوائیاں نہیں منگائی جاتی ہیں. غور کر رہے ہیں نا آپ؟ مرنے کے بعد پیشنٹ مرا ہوا پڑا ہے اور ڈاکٹر دوائیاں لکھے جا رہا. بولے بھائی باڈی جب پیک ہوئی تو جاؤ میڈیکل پہ، بولے واپس کر دو.
تو یہ تو پہلے ہی پتا تھا کہ پیشنٹ مر چکا ہے، تو پھر دوائیاں لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ موروں کی بات نہیں کر رہا، یہ اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں۔ اگر قوم کی خدمت کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہوتے، نہیں، یہ تو اس لیے ہیں کہ بھائی چلے نام ہوگا، اچھا پیسہ کمایا جائے گا، چھپر پھاڑے جائیں گے اور ہاسپٹل کھول کر، عام طور سے یہی تو ہو رہا ہے نا۔ قوم کی خدمت تو نہیں ہو رہی۔ قوم کی اگر خدمت ہوتی تو ایسے لوگ جن کے پاس حقیقتاً دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ بیچارے پریشان ہیں، تو وہ ادھر ادھر دھکے کھاتے ہوئے نہیں پھر رہے ہوتے۔ اب انسان سوچ رہا ہے، بولے یار قرآن بچے کو پڑھا دیا، حافظ قرآن بنا دیا تو کیا ملے گا؟ مسجد کی امامت زیادہ سے زیادہ، یا مؤذنی؟ تو مسجد کے امام کے کتنے ڈاکٹر اتنے تو 10 منٹ میں بنا لیتا ہے۔ اتنے تو ڈاکٹر صاحب 10 منٹ میں ایک پرچہ تیار کیا اور بولے یہ جانچ وہ جانچ یہ جانچ وہ جانچ، اور بولے جاؤ اس سے کروا لو، تو اتنے تو پرسنٹیج میں آ جاتے ہیں، 2 منٹ میں بن کے تیار ہو گئے ڈاکٹر صاحب کے۔ اور ایک حافظ قرآن ہے، سارا مہینہ محنت کرے گا اور پھر پابندی 5 وقت کی نمازوں کی کرے گا، اس کے بعد کہیں جا کے اسے 10-12 ہزار روپے ملیں گے۔ اور لوگ یہی کہتے ہیں، بولے یار آج کے زمانے میں 10-12 ہزار سے ہو کیا رہا ہے؟ لیکن یہ عقیدت کسی کی نہیں ہے کہ وہ رب چاہے تو 10-12 ہزار تو بہت دور کی بات رہی، وہ بنا پیسوں کے بھی بندے کو پالنے پر قادر ہے۔ 10-12 ہزار کی بات نہیں ہوتی۔ لوگ کہہ رہے ہیں ملے گا کہ حافظ قرآن بنا کر، بس یہ۔ اچھا دوسری چیز پھر یہ ہوئی، بولے یار حافظوں کی عزت کہاں ہوتی ہے، لوگ عزت کہاں کرتے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے ڈاکٹروں کو تو لوگوں نے سروں کا تاج بنا لیا۔ بولے حافظوں کی عزت نہیں ہوتی ہے تو ڈاکٹروں کی تو بڑی عزت ہو رہی ہے۔ ایک بار پیسے تو ضرور لے لیتا ہے، لیکن گھر آ کر انسان کیا کرتا ہے؟ دعا دیتا ہے۔ کسی کے 10 منٹ 15 منٹ میں کوئی اپنے باپ اپنے ماں یا کسی کو لے کر پہنچا تھا، 10-15 منٹ میں آدھے گھنٹے میں 10-12 ہزار 15 ہزار کا بل بنا کر دے دیا، اور بنا بات کے کسی کا عزیز مرا ہوا پڑا تھا اور جب بھی دوائیاں لکھی جا رہی تھیں تو وہ کیا آ کر گھر دعا دیتا ہے؟ بد دعا ہی دیتا ہے، دعا بھی نہیں دیتا۔ بولے یار وہ بڑا عجیب ڈاکٹر ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی، بولے یار حافظ قرآن بنا کر بچے کو ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ بات صحیح ہے، کیونکہ 10-12 ہزار روپے سے تو بڑھنا ہے نہیں، اور یہیں تک محدود رہنا ہے، اس سے زیادہ تو ملنے والا ہے نہیں۔ اور اس میں بھی پھر یہ ہے کہ اگر 2-4 چھٹی ہو گئی تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے، متولی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب چھٹی بہت کر رہے ہیں، کل فجر میں نہیں تھے، پرسوں عصر میں نہیں تھے، اور اس دن یہ نہیں تھا اس دن یہ نہیں تھا، تو پھر آدمی سوچتا ہے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو بولے اس سے بہتر یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم سکھاؤ۔ اب اعلیٰ تعلیم سکھائی، بچے کو قرآن سے دور کر دیا، تو پھر بچہ چھپر ہی پھاڑے گا پھر، اور قوم کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کیا دے گا؟ ظاہر سی بات ہے قرآن کچھ نہیں دے گا، کیونکہ آپ ہی لوگ تو ہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ حضرت بچے کو قرآن پڑھانا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک بچے کی فیس 2000 روپے ہے، you will not be ready to give me 2000 rupees۔ آپ کہیں گے ارے 2000 روپے کیا بات کر رہے ہیں یار، وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے میں 200 روپے میں پڑھا دوں گا، تم 2000 کی بات کر رہے ہو۔ قرآن کی جب بات آئے گی، اور there will be another person who is the teacher of biology، اگر وہ یہ کہے گا جو ٹیوشن پڑھانے والا ہے، اور آپ کا بچہ ابھی دوسرے یا تیسری کلاس میں ہے، وہ یہ کہے گا کہ پر سبجیکٹ میں 1500 روپے لوں گا، تو آپ کہیں گے ہم تیار ہیں۔ 1500 کیا، اگر 2000 بھی کہو گے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرق ہے، ایک آپ کے بچے کو وہ تعلیم دے گا جس تعلیم سے آپ کا بچہ نوٹوں کا انبار لگائے گا، اور ایک آپ کے بچے کو وہ تعلیم دے گا کہ جب بروز محشر حشر کا میدان لگا ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور جہاں پر انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا، اور انسانوں کو سورج انسانوں کے سروں پر بالکل قریب ہوگا، اور پسینہ جو ہے وہ ٹپکتا ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے منہ تک پسینہ آتا ہوگا، ایسی تپتی ہوئی دھوپ ہوگی، لوگوں کے جسم لرزتے ہوئے ہوں گے، اور پھر سامنے سے ایک انسان آتا ہوگا جس انسان کی پیشانی جو ہے وہ سورج کی طرح چمکتی ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ شخص کون ہے، تو کہا جائے گا کہ اس شخص کا بچہ حافظ قرآن تھا، اس کے بچے نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔ یہ اللہ اعجاز عطا فرمائے گا حافظ قرآن کے والد کو۔ قرآن کچھ نہیں دے گا میرے عزیزوں، لیکن قرآن وہ دے گا کہ جب حشر، پھر جب پل صراط کی باری آئے گی،
تو پل صراط جسر الصراط قوی من الشعر، یہ وہ راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور یہ جہنم کے اوپر راستہ ہے۔ ہر ایک کو اس راستے سے گزرنا ہے۔ گناہگار ہوں گے کٹ کٹ کر جہنم میں گرتے چلے جائیں گے، اور جو نیکوکار ہوں گے وہ راستہ پار کر جائیں گے۔ لیکن جب بات حافظ قرآن کی آئے گی، کیا دیا حافظ قرآن نے؟ کچھ نہیں، 10-12 ہزار کی سیلری، مسجد کے امام بن کر رہ گئے، اس میں بھی لاتیں متولیوں کی اور تمام ذمہ دارانوں کی تمام تر باتیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس پل صراط پر ٹانگیں کپکپاتی ہوں گی اور لوگ ڈرتے ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے اس میں گر جائیں، اللہ رب العزت حافظ قرآن کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن تو آ، قرآن پڑھتا جا اور اس راستے کو پار کرتا چلا جا، اور فرمائے گا صرف تو ہی نہیں، تو اپنی 7 پشتوں کو لے کر آ، کیونکہ آج وہ وقت ہے کہ تو نے میرے قرآن مجید کو حفظ کیا تھا، آج وہ وقت آیا ہے کہ آج میں تجھے اس کی جزا عطا فرماؤں گا، اور تیری 7 پیڑھیاں جو ہیں تو ان کو اپنے ساتھ لے لے اور اس پل صراط کو پار کروا دے۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ میرے عزیز، قرآن سے دور ہو جانا یہ بدبختی کی بات ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ قرآن مجید کو فہم، اس کو سمجھیں کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے اتنے بلند مقام اور مرتبے کیوں عطا فرمائے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی قرآن مجید کو سمجھا، حدیث شریف کو سمجھا۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے، اپنے وقت میں کروڑ پتی تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بزنس بھی آپ کے چلتے رہے، اور آپ نے قرآن مجید کو سمجھا، اور ایسا سمجھا کہ اپنی ساری زندگی 12,90,000 مسائل نکال کر امت کو دے دیے کہ اے امت، تم اس پر عمل کرتے رہنا اور اپنے اعمال کو صحیح کرتے رہنا۔ 12,90,000 مسائل آسان ہے؟ 12 مسئلے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، 12,90,000 مسائل۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,90,000 مسائل قرآن اور حدیث سے نکالے۔ آج ہم قرآن حدیث سے مسئلہ نکالنا تو بہت دور کی بات رہی، جس قوم کو سورہ فاتحہ صحیح سے یاد نہ ہو اور جو یعلمون تعلمون میں سے پھنس کر رہ گئی ہو، اللہ رحم فرمائے، تو وہ قوم کیا ہی قرآن مجید سے مسائل نکالے گی؟ تو کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہے حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ ایک عالم اگر سوتا بھی رہے اور ایک عام انسان وہ ساری رات نفل نماز پڑھتا رہے، تو اس عالم کا درجہ اس عام انسان سے زیادہ بلند ہوتا ہے، اللہ اس عالم کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہ کیسے عالم؟ میرے جیسے نہیں، وہ کیسے عالم؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، میرے استاد ہیں حضرت امام محمد، اور حضرت امام محمد جو ہیں یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ میں نے آپ کا ایک واقعہ کچھ جمعے پہلے بیان کیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ عشاء کی جب نماز ہوئی، ہم بستر پر چلے، تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے نیت باندھی اور میں ساری رات نفل نماز پڑھتا رہا، اور میرے استاد گرامی حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات بستر پر لیٹے رہے۔ فجر کا جب وقت ہوا تو فجر کے وقت حضرت امام محمد نے وضو نہیں کیا، بنا وضو کے نماز پڑھی۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ استاد محترم کیا وجہ کہ آپ نے بنا وضو کے نماز پڑھی؟ کیا ساری رات آپ کا وضو رہا؟ جبکہ آپ، مجھے تو یہ لگا نا کہ سوئے ہوئے۔ تو حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شاگرد، تم نے نماز کے لیے نیت باندھ لی، تم اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور میں ساری رات اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا رہا۔ میں نے ساری رات میں قرآن مجید سے 1000 مسائل نکال کر امت کے نام کر دیے ہیں۔ اسی لیے عالم کا مقام اور مرتبہ بلند ہے کہ ساری رات وہاں نمازیں چلتی رہی۔ ایک عابد نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک عالم جو قرآن کو سمجھنے والا ہے، حدیث کو سمجھنے والا ہے، امت کو وہ تحفہ دے سکتا ہے کہ ساری زندگی اس تحفے کو پا کر امت اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر سکتی ہے۔ اور جب اس شاگرد کا یہ عالم ہے تو پھر استاد کا عالم کیا ہوگا؟
ایک واقعہ ایمان افروز مختصر کر کے بتاؤں گا، لمبا واقعہ، آپ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ حضرت رابعہ بصریہ، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، اچھا قرآن پڑھیے، اور یہ مت دیکھیے کہ اس کے لیے پیسہ کتنا خرچ ہوتا ہے۔ اپنے بچے کے لیے اچھے ٹیوٹر کا یوز کیجیے، اچھا ٹیوٹر ہونا چاہیے قرآن کو پڑھانے والا، اور یہ مت سوچیے کہ 1000 خرچ ہو رہا ہے، 2000 خرچ ہو رہا ہے یا لاکھ خرچ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وہ تعلیم ہے اگر آپ کے بچے نے صحیح معنی میں سیکھ لی تو پھر کل بروز محشر وہ آپ کا گریبان نہیں پکڑے گا، بلکہ آپ کے سر پر سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ فلاں شخص، اس تاج کو خریدنے کے لیے اربوں خربوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہاں پیسہ کام ہی نہیں آئے گا۔ اور اگر یہاں اپنے بچے کو قرآن کی اچھی تعلیم دے دی، عالم دین بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، تو وہ تاج وہاں فری میں ملے گا اور تحفہ ہوگا، اور آپ کو رشک ہوگا، اور ہر ایک پھر یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا، عالم دین بناتا، کہ اس بھیڑ میں اللہ رب العزت نے اس کو یہ اعجاز عطا فرمایا ہے۔ کتنا بھی خرچ ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے کو استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی۔ آج سمجھیے کہ اہمیت کیا ہوتی ہے۔ لوگ 200 روپے فیس دینے میں کتراتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار 200 روپے فیس امام صاحب اتنی مانگ رہے ہیں، مدرسے میں اتنی فیس جا رہی ہے۔ لوگ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ مدرسہ تو چلنا ہی بھیک پڑ چاہیے، کہ لوگ آئیں، آ کر آپ کے پاس بیٹھیں اور وہ آپ سے عرض کریں کہ جی اتنا دے دیجئے، جی یہ کر دیجئے، تو مزہ تو اسی چیز میں آتا ہے۔ لیکن یہ قوم یہ نہیں چاہتی کہ ہم قرآن کی تعلیم کو سب سے آگے رکھیں اور یہ کہیں یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، لیکن یہ نہیں چاہتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے کا جب استاد نے بسم اللہ مکمل کرائی تو اس دور میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے کے استاذ کو بطور تحفہ 100 درہم چاندی کے 100 سکے عطا فرمائے۔ کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بیش قیمتی علم ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا 20-50 روپے، نہیں، آپ اس کو سمجھیے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ وہ اللہ والیاں ہیں کہ جن کے طواف کے لیے کعبہ خود چل کر آتا ہے، سبحان۔ کعبے کے لیے وہ نہیں، بلکہ کعبہ ان کے طواف کے لیے خود۔ اور کیوں آتا ہے اب یہ بھی سمجھیے، اس کا ریزن کیا ہے؟ متقیہ تو ہیں ہی ہیں، پرہیزگارہ تو ہیں ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مکہ مدینہ شریف سے واپسی پر جب آ رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ اندھیرا سا کچھ چھایا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں قریب گیا، قریب جا کر میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب آیا سلام علی نوح فی العالمین۔ پہلی بات۔ اس کے بعد آگے کی بات ہوئی کہ آپ یہاں کیسے ہیں، کیا ہے، کھانے کا کیا ہے، ہر ایک جواب میں جواب دوں گا قرآن مجید سے تو پھر بہت لمبا وقت چلا جائے۔ ہر ایک جواب حضرت رابعہ بصریہ نے، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں جو سوال کرتا گیا اور رابعہ بصریہ قرآن کی آیت پڑھتی تھی اور مجھے جواب دے دیتے تھی، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ چلیے آپ میرے ساتھ چلیے۔ شروع میں کہا نا، اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں ہر ایک چیز کا علم ہے، یہ کتاب آپ کو تنہ تنہا نہیں چھوڑتی، جو کچھ بھی پڑھنا ہے آپ کھولیے قرآن مجید۔ آپ تو دنیا اتنی آگے پہنچی ہے، یہ بنا قرآن مجید کے سہارے کے نہیں پہنچی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکنالوجیز جو اتنی ہائی ہو گئیں تو یہ بنا قرآن مجید کے نہیں، بلکہ یہ سارا قرآن مجید کا ہی فیض ہے، اور قیامت تک جتنی بھی ٹیکنالوجیز آئیں گی یہ سارا قرآن مجید ہی کا فیض ہوگا۔ موبائل میں سینسر ہے، بات کر دوں اس کی، موبائل میں جو سینسر ہے کہاں سے آیا، کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ رب العزت نے ایک چیٹی کے اندر سینسر رکھا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قافلہ گزر رہا تھا تو قرآن مجید پڑھیے آپ کو ملے گا۔ چیٹی کو کبھی آپ نے جب بارش ہوتی ہے تو پانی میں بہتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، چیٹی کبھی پانی میں نہیں بہتی ہے۔ چیٹی کے اندر اللہ نے سینسر رکھا ہے کہ جب ہوا میں وہ نمی دیکھتی ہے اس کو علم ہو جاتا ہے سینسر کے ذریعے سے کہ بارش ہونے والی ہے تو وہ اپنا گھر بدل لیتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی فہم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قافلہ ابھی آیا نہیں، آنے والا ہے، اور وہ چیٹی کہنے لگی کہ جو سردار تھی چیٹیوں کی تمام اپنے رعایا سے کہ جتنی بھی چیٹیاں ہیں سب کے سب اپنے بلوں میں گھس جائیں، کیونکہ سلیمان کا لشکر آنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ لشکر آئے تو پھر تمہارے بلوں کو وہ کچل دے اور تمہاری موت ہو جائے۔ ابھی آیا نہیں ہے، پتہ چل گیا، کیوں؟ کیونکہ جب وہ لشکر آ رہا تھا
تو جو ہاتھی اور جو بھی جانور اس میں سوار تھے وہ ہوا اڑا رہے تھے، چیٹی میں سینسر ہوتا ہے، اس سینسر کے ذریعے سے یہ سمجھ لیا اس نے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ آگے آئے تو پھر وہ فرمایا کہ نہیں ہمارا لشکر تمہیں کچھ لے گا نہیں، وہ واقعہ ہے، آپ پڑھیے۔ تو قرآن مجید میں ہر شے کا علم ہے۔ اور حضرت رابعہ بصریہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں گھوڑے پر بٹھانے کی بات ہوئی، میں ساتھ لے کر گیا، میں محفل میں پہنچا تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی ہے نہیں، تو آپ نے وہ بھی جواب قرآن مجید سے دیا کہ ہاں میرے 3 بیٹے ہیں، اور سب کے الگ الگ نام لیے، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، اور آپ نے تمام واقعات۔ اور پھر جب بات آئی کہ آپ نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا، تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ پھر اپنے بیٹے کو بھیجا تو وہ بھی قرآن مجید کی آیت پڑھ کر بھیجا، ان کو پیسے دیے اور جا کر بازار سے کچھ لے کر آؤ، تو وہ بھی قرآن مجید کی آیت۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جب کھانا آ گیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تک تو پتہ نہیں تھا نا یہ کہ کون ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ جب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کہ جب تک تم بتا نہیں دو گے کہ یہ اللہ والیہ کون ہے، یہ کون بندی ہے جسے قرآن مجید کا اتنا علم ہے کہ ہر ایک جواب پورا راستہ، اور جب سے کنورزیشن شروع ہوئی ہے تب سے لے کر یہ جواب صرف اور صرف قرآن کی آیت سے دیتی ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ کے بچوں نے کہا کہ یہ ہماری والدہ ہیں جن کا نام رابعہ بصریہ ہے، اور 40 سال گزر گئے، جب بھی کوئی بات کرتی ہیں تو قرآن مجید ہی پڑھتی ہیں، اس کے علاوہ کبھی زبان پر کچھ نہیں آتا ہے۔ آپ پڑھیے تو، آپ سمجھیے تو، یہ قرآن ہے، رشد و ہدایت والی کتاب ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اچھا قرآن پڑھیں، اور ماہ مبارک آنے والا ہے جہاں جو حافظ اچھا قرآن پڑھتا ہو، ختم کریں اس بات کو، ثواب کمائیں، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، عذاب نہ کمائیں۔ اور جب قوم عذاب کمانے لگتی ہے نا تو پھر ظالم جو مسلط ہوتے ہیں وہ انہی وجہوں سے ہوتے ہیں۔ مکمل تراویح پڑھیں اور اچھا قرآن سنیں، انشاءاللہ العزیز ہماری اس مسجد میں 29 دن کا قرآن مجید ہوگا، اور اچھے انداز میں ہوگا، آپ کو یعلمون تعلمون والا معاملہ نہیں نظر آئے گا۔ تو آپ آئیں، اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بھی بہتر قرآن مجید کی تعلیم دیں، اور جو آپ خود بھی نہیں سیکھے تو بہت ساری سورسز آج کل ہیں، موبائل فون ہر ایک کسی کے پاس ہے، اس میں قاعدے اس طرح کے آ رہے ہیں کہ آپ اس قاعدے کے ذریعے سے وہ جب ٹچ کرتے ہیں تو وہ بولتا ہے، کہیں آنے میں شرم آتی ہے، ہیزیٹیشن ہوتی ہے، نہیں سیکھ سکتے، تو آپ وہ قاعدہ اس میں دیکھیں، قاعدہ ٹچ کریں گے تو وہ بولے گا، اس کے ذریعے سے سیکھیں۔ قرآن مجید کو آپ سمجھ کر پڑھیں، اچھے طریقے سے سیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ حالات اپنے آپ بدلتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ ہمارے یہاں تعلیم کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ 30 سیٹیں تھیں، 20 سیٹیں ہم نے بڑھا دی ہیں، تو اس میں جو ایڈمیشن کے خواہش مند حضرات ہیں وہ اس ہفتے میں، یعنی آج جمعہ ہے، اگلے جمعے تک لے لیں، سیٹیں فل ہونے کے بعد، کیونکہ ہمارے پاس ابھی جگہ اتنی نہیں ہے، کسی کا پھر ایڈمیشن نہیں لیا جائے گا، معذرت کے ساتھ یہ بات انشاءاللہ العزیز بڑھانے کا ارادہ ہے اس کو سال در سال، اور بہتر تعلیم کے لیے آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں انشاءاللہ العزیز۔ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح سے حق ہے ہمارے یہاں، اسی طرح سے حق کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے والے حفاظ بھی ہوں گے، اور اسی حق کے ساتھ اس کو سمجھنے والے علماء اکرام بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبوں کو درست